الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 4 حصے ہیں باعتبار معنی اور تفسیر کے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے مائدہ تک، جس میں مین اور بڑا موضوع مضمون خالقیت ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے لے کے بنی اسرائیل تک ہے، جس میں ربوبیت کا ذکر ہے کہ ہر چیز کا پالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ کاف سے سورہ احزاب تک، جس میں یہ بیان ہوگا کہ حکومت صرف اللہ کی ہے۔ یہ مجازی اور عارضی حکومتیں یہ کچھ نہیں، اصل میں حکومت حاکم اللہ ہی ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ برکات دہندہ بھی اللہ ہے، برکتیں دینے والا بھی وہی ہے۔ پھر سورہ سبا سے لے کے والناس تک شفاعت قہری کی نفی ہے کہ زبردستی اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ شفاعت مسنونہ ہوگی، اللہ کی رحمت کا بہانہ، اور اس میں شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء، حفاظ، قراء، اولیاء، چھوٹے بچے، سب کی شفاعت ہم مانتے ہیں، لیکن قہری نہیں، وہ مسنونہ، اللہ اپنی ایک رحمت کا بہانہ بنائیں گے اور وہ شفاعت ہوگی، جس طرح کہ شرح تعالی قرآن مجید فرقان حمید ترتیب میں تو 15واں پارہ ہے، لیکن معنی و تفسیر کے لحاظ سے تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الکاف مکی سورت ہے، ترتیب میں 18 نمبر پر ہے، اور نزول میں 49 نمبر ہے۔ سورۃ الغاشیہ کے بعد نازل ہوئی، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور اس سورت کی ابتدا میں ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہ ربط ہے، باقی چیزیں بعد میں بیان کریں گے۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ پچھلی سورہ بنی اسرائیل شروع ہوئی سبحان الذی اسری بعبدہ تسبح لہ السماوات السبع وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ سمجھنا ذرا، سبحان 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 کا ذکر ہے، پھر آ گیا الحمدللہ،
بن گیا سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر یہ جو ہے لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، تو اس کا حاصل ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا خیال کرنا، اب کون کون سے کلمے بن گئے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اور آخر میں آ گیا وکبرہ تکبیرا۔ یہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ اب یہ سب کو ملاؤ، سبحان اللہ، الحمد للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سب سے افضل کلمات ایک دفعہ پڑھ دو، گناہ معاف، بڑے درجات بلند۔ ایک آدمی اور ذکر کرے، ایک یہ کرے، یہ اس سے افضل ہے، ذکر سارے کرنے چاہیے۔ تو اب دیکھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ساری چیزیں قاضی صاحب نے بیان کر دی ہیں کہ سبحان سے شروع ہوا تو سبحان اللہ، وللحمد تو الحمد للہ، من الذل تک حاصل اور خلاصہ لا الہ الا اللہ، وکبرہ تکبیرا، اللہ اکبر۔ تو سارے ایک دفعہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہو گیا جی۔ درود شریف پڑھو۔ یہ سورۃ الکاف تحفۃ الحبیب میں آپ نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ قاضی صاحب کا ربط وہ آپ نے سن لیا، ربط معنوی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا، اور یہی حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا خلاصہ بھی ہوگا، وہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر اگر یہ کافر کہیں کہ ذرا ٹھہرو، ہمارے ذہن میں اور بھی کچھ شکوک ہے، رحیم نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت محقق اور مدقق عالم تھے، استاذ تھے، ولی اللہ تھے، سید تھے۔ پوری زندگی دین پڑھا، پڑھایا، لکھا، تصنیفات، تالیفات ان کی بہت زیادہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھر اگر یہ کافر کہیں کہ ذرا ٹھہرو، ہمارے ذہن میں اور بھی کچھ شکوک ہیں جو اولیاء اللہ، جنات اور بادشاہوں کے بارے میں ہیں، تو ان کے شبہات کا بھی تسلی بخش قرآنی جواب دے دو۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور ادھر ہے الحمد للہ الذی انزل۔ یہ بڑا آسان سا ربط ہے۔ فقیر کے نزدیک امتیاز یہ ہے کہ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، مدت نوم معلوم نہیں، دن یا دن کا بعض حصہ متصور ہے، لبسنا یومن او بعض یوم۔ جب اخت الموت، موت کی بہن کی یہ حالت ہے تو پھر اصل موت میں کیسے سنا جا سکتا ہے؟ امتیاز، صورت ممتاز ہے اصحاب کہف کی غار پر، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اب ذرا چلتے ہیں ربط معنوی حضرت شیخ کے نزدیک۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ ان کو ایک عظیم الشان معجزہ دکھایا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے جائیں گے۔
اب ان کے چند شبہات کا جواب دیا جاتا ہے کہ شاید شبہات دفع ہو جائیں، ٹل جائیں اور ایمان لے آئیں تو ہلاکت سے بچ جائیں۔ نیز چونکہ بوقت ہلاکت کوئی یہ بہانہ کر سکتے ہیں، میں تو ایمان اس لیے نہیں لایا تھا، مجھے کچھ شبہات تھے، اگر ان کا جواب دیا جاتا میں ایمان لے آتا۔ تو شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہاں سے قرآن کا تیسرا حصہ شروع ہے۔ وہی برکات دہندہ، وہی برکات کا سرچشمہ ہے۔ خلاصہ، اس صورت میں 4 شبہات کے جواب دیے گئے۔ شبہ اول کہ اصحاب کہف جو اولیاء اللہ تھے وہ مدت مدیدہ کے بعد بیدار ہوئے، اس دوران بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ پھر یہ کہ ان کو دھوپ نہیں لگتی، سورج ان سے سیٹ کر جاتا تھا، تو معلوم ہوا ان کے اختیار میں کچھ نہیں، تو معلوم ہوا ان کے اختیار میں کچھ ہے نا۔ یہ مشرکین کا شبہ تھا۔ جواب آیا ام حسبت ان اصحاب الکہف احصیٰ لما لبثوا امدا تک۔ جی، پھر نحن نقص علیک وکذالک آثرنا علیہم میں تفصیلاً جواب ہے، تفصیلاً جواب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جزیات کا بیان ہے، منکرین کے لیے امور ثلاثہ کا بیان ہے۔ امر اول واضرب لہم مثلا، امر دوم واضرب لہم مثل الحیات الدنیا، امر سوم ویوم نسیر الجبال۔ دوسرا شبہ، وہ جو 4 شبے تھے، جنات کو پکارنے سے کام ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اختیار رکھتے ہیں۔ جواب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ شبہ سوم، حضرت خضر علیہ السلام عالم الغیب ہیں، ان سے بھی کئی واقعات ظاہر ہوئی ہے۔ جواب خود سن لو، حضرت فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ چوتھا شبہ کہ ذوالقرنین ولی تھا، کافی تصرفات اور کافی اختیارات تھے۔ جواب آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا تک۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا، حضرت قائی صاحب کا ربط خلاصہ اور اس صورت کا حضرت کا ربط مانوی اور نیلوی شاہ صاحب کا خلاصہ، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ پھر 4 شبہات کا جواب، یہ خلاصہ ہو گیا جی۔ پھر امتیاز فقیر عاجز گنہگار کا، اور پھر جو ہے امتیاز مخ القرآن کے حوالے سے، یہ باتیں سب کو یاد ہو انشاءاللہ۔ اب ذرا اور چند باتیں سن لیں، چونکہ صورت اہمیت کی حامل ہے تو سن لیں۔ وجہ تسمیہ، اس صورت کا نام الکاف ہے۔ کاف غار اور جائے پناہ کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں عیسائی مذہب کے 7 حق پرست نوجوانوں کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی نیند طاری کر دی۔ نہیں سمجھی بات؟ نیند آ گئی۔ 309 سال بعد بیدار ہوئے، تو اصحاب الکہف کے ذکر کی وجہ سے سورت کا نام الکہف ہے۔ تعارف، ترتیب نزولی کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سے 69 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کے واقعہ کی تفصیل، حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیل، ذوالقرنین کے واقعہ کی تفصیل۔ اس میں 110 آیات، 12 رکوع، 201 کلمات، 6620 حروف ہیں۔ ربط وغیرہ بیان ہو گیا۔ اب اہم بات یہ ہے، فضیلت یہ یاد بھی کرنی ہے اور مختصراً لکھنی ہے۔ ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس آدمی نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں
وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں یہی مضمون آخری 10 آیات کے بارے میں ہے۔ تعارض کوئی نہیں، دونوں مراد ہو سکتی ہیں، پہلی کر لو یا آخری 10 کر لو۔ مسند احمد میں حضرت سال بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، میرے آقا نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کی پہلی اور آخری آیات پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین و آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کے آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے جمعے تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اہتمام کرتے ہیں جمعے کے دن، اور جو سبق سن رہے ہو واٹس ایپ پہ یا ویسے سب بھائی پڑھا کرو۔ ایک اور فضیلت آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف پڑھ لے گا وہ 8 دن ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ 5ویں نمبر پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آقا نے فرمایا سورہ کاف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان عیاں ہو رہی ہے۔ 6 نمبر پہ خواب میں سورہ کاف کی تلاوت کرنا، اس کی تعبیر کی چند وجوہ ہیں۔ بلاؤں سے امن رہے گا انشاءاللہ، دین کی راہ میں یگانہ روزگار اور با اخلاص ہوگا، زندگی طویل ہوگی، سعادت پائے گا، اس قدر زندگی ہوگی کہ مراد کا حصول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شان نزول سنو، پھر یہ ساری چیزیں یاد کرنی، آج یہی سبق ہوگا، توجہ ذرا پوری، یہ شان نزول توجہ سے سننا۔ مشرکین مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے انہیں آگاہ کریں، اور اس کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب کو انبیاء کی معرفت ہے۔ وہ مدینہ میں اخبار یہود کے پاس پہنچے، علماء کے پاس، اور بعض صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال و اعمال سے ان کو آگاہ کیا۔ علماء یہود نے کہا تم واپس جا کر 3 باتیں پوچھو، صحیح جواب دے تو وہ رسول صادق ہے، ورنہ نہیں۔ پہلی بات، گزشتہ زمانے میں چند نوجوان لاپتہ ہو گئے تھے، ان سے کیا بیتی، کیا واقعہ ہے۔ دوسرا، اس شخص کا حال دریافت کرنا جس کی حکومت مشرق مغرب تک تھی، یعنی ذوالقرنین جی، اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ سمجھی بات۔ عقبہ اور نضر واپس مکہ پہنچے، قریش سے سارا ماجرا بیان کیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تینوں سوال آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے سوالوں کا جواب میں کل دوں گا، مگر انشاءاللہ بھول گئے۔ مشرکین واپس چلے گئے۔ آپ کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کامل تھا کہ کل ضرور وحی آئے گی اور مجھے یہ 3 جواب دیے جائیں گے۔ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے۔ متواتر 15 دن تک وحی نازل نہ ہوئی، آپ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ پھر لوگوں نے کہا وہ ناراض ہو گیا اس پہ، اس کا رب، پھر یہ صورت نازل ہوئی اس میں جواب۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، میرے لاڈلے پیغمبر آپ یہ نہ فرمایا کریں کل میں یہ کام کروں گا، بلکہ کہا کریں انشاءاللہ کروں گا۔ سورۃ الکہف کے سارے ربط جو میں نے بیان کیے، جو کچھ فضیلت، شان نزول، کل بالکل ازبر سب کو یاد ہو انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ گجرانوالے میں بھائی میری ایک دینی بہن ہے، بہت نیک اور خدمت گزار ہے، اس کے بچے کسی پریشانی میں مبتلا ہے، خصوصی دعا فرماؤ اللہ پریشانیاں دور فرما دے۔
حاجی بشیر صاحب کے لیے خصوصی دعا، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کا حل فرما دے۔ آج جامع مسجد اکبری انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے، اذان نمازیں شروع کریں گے، محرم الحرام میں انشاءاللہ جمعۃ المبارک شروع کریں گے۔ چوہدری صاحب کی بیٹیوں نے یہ اپنی ماں کی سال ثواب کے لیے مجھے ایک کنال جگہ دی تھی۔ اللہ پاک ان کی ماں باجی اکبری جس کے نام پہ مسجد کا نام ہے، اور چوہدری صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ انہیں پورا ثواب اپنے فضل کے ساتھ عطا فرما دو، ان کے درجات بلند فرماؤ۔ آخرت میں کسی پریشانی میں ہے وہ خامد بیوی، اس پریشانی کا حل فرما دو۔ اللہ قیامت تک اس مسجد کو آباد، کامیاب اور مبارک بنا دو۔ اور بھی جتنی علماء مسجدیں بنا رہے ہیں، عوام خواص بنا رہے ہیں، سب میں آسانیاں پیدا فرما دو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصمہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا